ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جو ہمارے ناظرین میں بے انتہا پسند کیا جاتا ہے، موضوعات کے تنوع کو پسند کیا جاتا ہے، عہد حاضر کی ضرورت اور اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان موضوعات کا چناؤ کیا گیا ہے اور ان کو شامل پروگرام کیا گیا ہے۔ آج موضوع ہے عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین مفتی سعد خان صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے، پہلی مرتبہ آج رحمت سحر میں آپ تشریف فرمائے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین آج عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور مسلمانوں کا یہ جو عقیدہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمان اگر اس کو سامنے رکھے تو پوری زندگی اس کی بہت اچھی لائن آف ڈائریکشن میں، یعنی شرعی تمام احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزارتا ہے۔ اور اگر اسی کو یعنی کہ بالائے طاق رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے نامہ اعمال میں برائیوں اور گناہوں کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے؟ وہ آخری دن کا عقیدہ کہ جس پہ ڈے آف ججمنٹ کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا جاننا ضروری ہے، کیا کیا احکامات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں عقیدہ آخرت اور اس پر ایمان لانے کی حیثیت، اس پر بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عقیدہ آخرت ہمارے مذہب اسلام کا جزو لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً جو 13 سالہ مکی زندگی میں تبلیغ دین فرمائی، اس میں فوکس توحید اور عقیدہ آخرت تھا۔ بالکل۔ اور کفار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ہی ذکر فرمایا کہ وہم بالآخرۃ کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے یہ اور بے شمار مقامات پر اسے شروع میں ہی آخرت پہ یقین رکھنے والوں کو صاحب ایمان قرار دیا گیا۔ تو قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر اس کا ذکر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دین کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، جن کو ہم ضروریات دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضروریات دین سے مراد وہ عقائد و مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو مانیں گے تو اسلام میں داخل رہیں گے، یا اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان پر اعتقاد ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے جس کو اکثر علماء ان کی صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہے، تو انہیں کہتے ہیں یہ۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، اور آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، پھر آخرت۔ تو آخرت کی شرعی حیثیت اس کا مطلب یہ ہوئی کہ اس پر ایمان لانا لازم ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب عقیدہ آخرت ہے کہ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ بہت سے مذاہب ہیں جن کے ہاں اس طرح کے تصورات ہیں کہ شاید ہم مر جائیں گے تو مٹی میں مل جائیں گے، یا اگلے جنم ہو جائیں گے اس میں ہم کچھ کریں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی ایک اور حیات شروع ہوتی ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی برزخ کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ جب ہم مرتے ہیں تو قیامت میں اٹھنے تک کا ایک درمیانی جو فاصلہ ہے وہ ایک رکاوٹ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قبر کی ہماری زندگی عالم برزخ ہے۔ پھر ہمیں برود قیامت اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا۔ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب بھی بخش دے گا، اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو ناکام ہوں گے الٹے ہاتھ میں۔ پل صراط ہوگا جو جہنم پہ قائم کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نیک پرہیزگار بڑے اعلیٰ درجے کے ہوں گے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے روشنی نکلتی ایک دم۔ تو کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی پیدل چلنے کی رفتار سے، کوئی گھسٹتا ہوا سے پار کر جائے گا، اور کوئی کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور پھر جنت ہے اور دوزخ ہے۔ حوض کوثر کا تصور بھی عقیدہ آخرت میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرنے کے بعد جتنی آگے زندگی قیامت تک، جنت میں جانے تک، یا خدا نخواستہ جہنم میں دخول تک ہے، وہ سب عقیدہ آخرت میں آتی ہے، اور جن کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے، صریح آیات سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا لازم ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اور اگر بعض چیزوں کا حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے براہ راست ثابت نہیں، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کفر نہیں ہے۔ جیسے منکر نکیر کے سوالات، یہ حدیث سے ثابت ہے اور عقیدہ آخرت میں ہمارے شامل ہے، لیکن قرآن سے منکر نکیر کے سوالات ثابت نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کا کوئی انکار کرے گا تو گمراہ ضرور ہے، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بڑی اچھی بنیادی باتیں ایمان کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمائی، جسے جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن چونکہ ہمارا دین سے جتنا تعلق ہے، ہم نے اتنی ہی معلومات یا اتنا ہی علم رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جانے اور ان کا کام جانے. بہر صورت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تعلیمات ہیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں جو متقین کی صفات بیان فرمائیں، جو اہل ایمان کی صفات بیان فرمائیں، ان میں ہی ارشاد فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر یہ پختہ یقین رکھتے ہیں. یعنی آخرت پر ایمان لانا اہل ایمان کے بنیادی عقائد میں سے اور ایمان کا حصہ ہے. اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ انسانی زندگی پر اس طرح بھی مرتب ہوتے ہیں کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں جو کچھ کیا، کیا اسے اس کی جزا ملنی ہے یا سزا ملنی ہے، ان دونوں کیفیات میں کوئی ایک کیفیت لازمی ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسے سرکش افراد ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کے زعم میں یا اپنی دولت کے نشے میں اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ یہاں دنیا میں انہیں کوئی سزا نہیں مل پاتی. تو جو ظلم انہوں نے اللہ کی مخلوق پر کیا، کیا اس کی کوئی سزا ان پر مرتب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا جو مظلوم ہے وہ صرف آہ برتا ہی رہ جائے گا. اس لیے ایک تصور انسان کے ذہن میں یہ لازمی ڈالا گیا کہ یہاں اگرچہ اسے سزا نہیں مل سکی، لیکن وہ اس بات سے بے فکر رہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس میں لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اس دن کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین، وہ تمام روز جزا کا مالک وہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں جانے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو یہ ساری کیفیات در حقیقت عقیدہ آخرت کے حوالے سے میں بتاتی ہیں کہ ہم نے یہاں جو کچھ کرنا ہے یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس کی بارگاہ میں ہمیں اس تمام اعمال کا جواب دینا ہے. اس کے بارے میں ہم سے باس پرس ہوگی اور اس کیفیت میں بھی ہوگی کہ ہمارا جو نامہ اعمال مرتب کیا جا رہا ہے وہ خود ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. فرمایا گیا قرآن مجید میں اقرأ کتابک کفا من نفسک اليوم علیک حسیبا، یہ جو کچھ تم کارگزاری دنیا میں کر آئے ہو، یہ لو، یہ تمہارا نامہ اعمال، اس سے پڑھ کر سناؤ. اس نامہ اعمال کو پڑھ کر اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور جناب والا مجھے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، فرمایا یہ ساری باتیں تو بات کی ہیں، اپنے کارناموں کی رودات سن کر تم خود یہ فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان کافروں کو اٹھایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، تو یہ پریشان ہو جائیں گے پہلے، چونکہ یہ انکار کرتے رہے ہیں آخرت کا. لیکن جب یہ حاضر ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تو اسے وہی جزا دی جائے گی جو وہ کرتا ہوا آیا ہے. آج کسی پر ظلم و ستم نہیں ہے، جو کچھ کیا جائے گا اس کے اعمال کی جزا، جو کچھ دنیا میں کر آیا ہے. تو در حقیقت یہ عقیدہ آخرت ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے ہمارے ایمان کا بنیادی جز. اور پھر یہ بات بھی، یعنی باقی جو مذاہب ہیں یا باقی جو سوسائٹیز ہیں یا باقی جو کلچرز ہیں، ان میں قانون کی ایک اہمیت ایسی ہے کہ بندہ قانون کے ڈر سے گناہ سے بچتا ہے یا قانون کے ڈر کی وجہ سے کسی معاملے کی خلاف ورزی سے بچتا ہے. لیکن مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا وصف اور ایک ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ قانون ہو یا نہ ہو، اسے اس بات کی فکر ہے کہ کوئی اور پوچھے یا نہ پوچھے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہو کر جواب دینا ہے. یہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچتا ہے اور پھر ایسے تمام کاموں سے اجتناب کرتا ہے جس سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. عقیدہ توحید اور اس کے عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اس پر مزید کلام کریں گے. پہلا سیگمنٹ تھا مفتی اکمل صاحب قبلہ نے اور مفتی صاحب نے ایک بنیاد ایسی رکھی کہ اس میں بہت سے سوالات مزید ذہن پر دستک دے رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کیا جاننے کی ضرورت ہے. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں. ہمارے تینوں شناخواں عزیر عزیزی اور ماشاءاللہ ثقلین رشید، دانیال شیخ، السلام. آج تاخیر سے سلام ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ پہلے سے بیٹھے تھے لیکن ظاہر ہے ٹرانسمیشن کافی دیر سے چل رہی ہے، اب آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ چونکہ آج ماشاءاللہ مفتی سعد خان صاحب ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت، کفار مکہ کو اعتراضات تھے نا عقیدہ آخرت کے حوالے سے، تو ان اعتراضات کا عقلی اور نقلی جواب
किस तरह दिया गया, मैं चाहता हूँ इस पर कुछ इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम कुफ़ार मक्का के हवाले से गुफ्तगू करें, वो अक़ीदा आखिरत के हवाले से अपनी अकल के मुताबिक कहते तो वो अकली हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सवाल करते थे कि हम तो मर के मिट्टी हो जाएंगे और मिट्टी फिर दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकती है, कि नाउज़ुबिल्लाह हम तो हड्डियाँ जब हमारी टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर ये कैसे ज़िंदा होंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसने तुम्हें तख्लीक फरमाया, जिसने तुम्हें पहले तख्लीक फरमाया, वो तुम्हें बाद में भी तख्लीक फरमा सकता है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि इस दुनिया में जो भी है वो डिस्कवरी है। अगर जो भी इस दुनिया में जो चीज़ तख्लीक हुई है उसका खालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो क्रिएटर हैं, बाकी जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्कवरीज हैं। अच्छा, फिर अगर कोई फितरत सलीमा पर हो और अगर उसकी अकल सही तरह काम करे तो वो अकीदा आखिरत को ज़रूर मानेगा, इससे इनकार नहीं कर सकता। जैसे एक आम इंसान ये सोचे कि मैं जो भी खैर और शर, इसका हिसाब किताब तो होना है, मैं अगर कोई भी नेकी का काम कर रहा हूँ मुझे इसके एवज़ बदला भी चाहिए, अगर कोई शर का काम कर रहा है तो इसके एवज़ इसको भी बदला होना चाहिए। जैसे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल फरमाइए। हम इस दुनिया में एक 70 साल का बुजुर्ग शख्स किसी 35 साल के नौजवान आदमी को कत्ल कर देता है, हम अदालत जाते हैं और उसकी सजाए मौत फांसी पर चढ़ा देते हैं और 70 साल का शख्स फांसी पर चढ़ जाता है। मुझे बताइए, क्या 70 साल का शख्स जब फांसी पर चढ़ गया, उसने 35 साल के उस लड़के को मारा जिसकी जवान बेवा जो पीछे रह गई, उसकी अभी जवानी उरूज पर थी और वो कत्ल हो गया, क्या ये उसका हिसाब है? असल उसका हिसाब आखिरत में ही होगा। दुनियावी एतबार से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी कवानीन के हिसाब से उसका हिसाब यहाँ हो गया, लेकिन उसका जो असल हिसाब होगा वो रोज़े महशर ही होगा, जो बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम फितरत सलीमा पर कोई शख्स हो, अगर वो असली अकल रखता हो तो वो रोज़े क़यामत पर ज़रूर यकीन रखेगा, क्योंकि असल सज़ा और जज़ा का दिन वही है जब हमारी आंखें बंद होंगी। असल ज़िंदगी का दिन ही वही है, हमारी असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। और वो क्या खूबसूरत किसी ने कहा कि जब बंद की आंखें तो खुल गई आंखें, जब बंद की आंखें तो खुल गई आंखें, मैं क्या बताऊं मुझे फिर क्या क्या नज़र आया। असल ज़िंदगी वही है जिसमें हमें मालूम होगा जब जन्नत जहन्नुम दिखाई जाएगी और हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो चीज़ हम इस दुनिया में करके आए। वाह, मौत को समझे गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। वो जो ज़िंदगी है उसमें तमाम जज़ा और सज़ा के बाद के मामलात। अक़ीदा आखिरत के असरात क्या हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं चाहता हूँ हुज़ूर इस पर कुछ रोशनी डालिएगा कि अक़ीदा आखिरत के असरात के हवाले से कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका एक बुनियादी असर तो ये है कि इंसान को ईमान पर इस्तिक़ामत मिलती है। ईमान पर अगर आखिरत का अक़ीदा ना दिया जाता तो फिर तो आदमी कोई भी मज़हब इख्तियार कर लेता, फिर इस्लाम से वाबस्ता रहने की ज़रूरत क्या थी। तो जो अच्छा लगता वहाँ चला जाता। जैसे बहुत से ऐसे होते हैं नौजवान के जो इस्लामी पाबंदियों को बोझ महसूस करके गैर मुस्लिमीन से मुसलसल ताल्लुक़ात रखने की बिना पर इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। तो एक तो ईमान पर इस्तिक़ामत होती है। दूसरी बात यह है कि आखिरत का खौफ हमें बेशुमार गुनाहों से बचा लेता है जो हमारे तकाज़ाए नफसानी होती है। बाद वक़्त एक आदमी ज़िना से क्यों बचता है कि नहीं यार इसकी आखिरत में बहुत सख्त सज़ा है, और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़र मेराज पर अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अज़ाबात क़ब्र भी दिखाए हैं। जी अच्छा, अगर मुफ्ती साहब आप क़ता कलामी की माज़रत के साथ मैं ये इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू ज़रूर कंप्लीट करेंगे, तो और लेकिन ये बात मैं बताता चलूँ कि मौजू यही कंटिन्यू है और मुफ्ती साहब इसके असरात के हवाले से यानी अक़ीदा आखिरत के असरात के हवाले से गुफ्तगू फरमाएँगे। हमारा ये बुनियादी अक़ीदा है जिसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब से गुजारिश करूँगा कि इसको कंटिन्यू कर लें। अब आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक, माइक बाहर निकाल, माइक बस सही आवाज़। मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें, अक़ीदा आखिरत के असरात, सबसे पहला असर ये होता है कि इंसान का ईमान महफूज होता है। इसलिए कि अगर आखिरत में उठना ही ना होता तो इंसान कोई भी मज़हब इख्तियार कर लेता। दूसरा इसका एक बड़ा असर जो हमारी शख्सियात पर होता है वो ये कि हम बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से महफूज रहते हैं। और ऐसी नाफरमानियाँ जो बाद औक़ात हमारी ज़ात के लिए नुकसानदेह हैं और मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। मसलन ज़िना है, ज़िना से इंसान बाद औक़ात क्यों महफूज रहता है? हालांकि उसको मौक़े मिल जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, ख़ुद ऑफ़र हो जाती है बाद औक़ात ज़िना की,
ایسے مقامات پہ انسان چلا جاتا ہے جہاں پر عورتیں آپ سے پیپر میرج کر کے بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کون سی چیز ہمیں وہاں پہ روکتی ہے؟ ایک عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو اس زنا سے بچا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کا مال دبا لینا، مال میں اللہ نے ایک میلان رکھا ہے، اس لیے اس کو مال بھی کہتے ہیں، قلبی میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو انسان کہتا جمع کرو جیسے بھی کرو، وراثت دباؤ، رشوتیں لو، سود لو، دیگر چیزیں لو، لیکن جب عقیدہ آخرت ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اور وہاں پر پیسے کے ذریعے بدلہ نہیں دے سکتے آپ، وہاں تو آپ کی نیکیاں نکال کے ڈالی جائیں گی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرے کے گناہ نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ ایسے بہت سارے اشخاص جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے ہوں گے لیکن اسی طرح مالی معاملات کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تیسری چیز جو ہے آدمی ظلم و ستم سے بچ جاتا ہے، کسی کو مارنا ہے، پیٹنا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو شوہر اگر ظالم ہے تو مسلسل ظلم کرتے رہتا، اسے کیا پرواہ تھی؟ اس طرح عورت شوہر کی نافرمانی کرتی رہتی، اس طرح قتل و غارت ہوتا چلا جاتا۔ لیکن جب ہمیں آخرت کی فکر ہوگی تو ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شخصیت پر اخلاقی اعتبار سے اور مالوں کی حفاظت کے اعتبار سے، دوسرے پر زیادتی نہ کرنے کے اعتبار سے، اسلام پر استقامت کے اعتبار سے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عقیدہ آخرت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو وہاں ہنسی کی آواز آئی۔ سرکار نے فرمایا اپنی مجلسوں کو لذتوں کو توڑنے والی کی، اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف یہ موت کی یاد صرف یہی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اگر یہ غفلت والی زندگی، فرض کر لیں اس حسین نے تمہیں غفلت میں مبتلا کیا تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے جب یہ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار موت، اس کے بارے میں احوال بیان کر دیے گئے، گناہ کرو گے خدا نخواستہ کافر ہوگا، بڑی بری موت ہے۔ عذابات قبر کے بارے میں بیان کر دیا سرکار نے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میدان محشر کی ہولناکیاں سرکار نے بیان فرما دی۔ پھر جہنم کے شدید ترین عذاب کہ ایسا کہ اگر گرم وہاں کا ایسا پانی ہے، جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو لوہے کی بالٹیوں میں وہ پانی دیا جائے گا، جیسے قریب کریں گے تو چہرے کی کھال گل کر نیچے گر جائے گی، لیکن پھر بھی وہ پیئیں گے، جب اور قریب کریں گے تو اوپر والا ہونٹ سوج کر آدھے سر تک اور نیچے والا یہاں تک پہنچ جائے گا، پھر بھی پیئیں گے تو آنتیں کٹ کے سب کچھ باہر نکل جائیں گے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان پہ ایک لرزہ طاری ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی اگر میں نے بے راہ روی میں گزاری تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور جب وہ سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک آدمی سنبھلتا ہے، اس کی فیملی سنبھلتی ہے، پھر معاشرے کا بہت بڑا حصہ سنبھلتا ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ آئندہ اور کلام بھی کریں گے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم اس عقیدے پہ توجہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے مثبت اثرات یہ ہو سکتے تھے۔ اور یہی دیکھیں صحابہ کرام کا جو دور ہے نبی کریم کی صحبت میں رہتے ہوئے، وہ مثالی دور ہے۔ کیوں؟ آخرت کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ بس ایک میں بات عرض کرتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک دمبا ہوتا، مجھے ذبح کر لیا جاتا، لوگ میرا گوشت کھاتے، میری ہڈیاں چبا جاتے، لیکن میں انسان نہ ہوتا۔ اب وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ آخرت میں پہنچ کر وہ اللہ کی بے نیازی کو جانتے تھے۔ اصل میں ہم لوگوں کی نگاہ اللہ کی بے نیازی پر نہیں ہوتی، ہم تھوڑے سے نمازیں پڑھ لیں، روزے 2-4 حج کر لیے، عمرے کر لیے، اس کے بعد ہمارے لیے تو جنت میں جانے کے راہ میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، سب جہنم میں جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری بے خوفی کا عالم۔ اور یہ تو چلیں پھر بھی کچھ نیک اعمال کا تذکرہ ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود ارے بھائی اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ایک ان کو دیکھیں نا، وہ کس چیز نے ان کو خوف میں مبتلا کیا ہے؟ عقیدہ آخرت نے۔ تو جب عقیدہ آخرت راسخ ہو جاتا ہے قلب میں تو اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، پھر معاشرہ سنورتا ہوا نظر آتا ہے، شخصیتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ بہت کمال انداز میں آپ نے فرمایا، اور جو کچھ ہم اپنے منظرنامے پر دیکھ رہے ہیں بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم ایک طریقے سے بے راہ روی کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اور غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خوف آخرت کا خوف نظر نہیں آ رہا، اس دن کا خوف نظر نہیں آ رہا جس دن ہمیں اپنے نامہ اعمال میں حساب دینا ہے اپنے کیے ہوئے کاموں کا۔ بہر صورت یہ بہت اہم موضوع، اور آج کی رات کی مناسبت سے، یعنی کہ طاق رات ہے، آج 23ویں شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، ممکنہ شب قدر ہے۔ اس رات کو یہ بیانات آپ سنیں اور اپنی زندگیوں میں اگر کوئی تبدیلی لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات آپ کے لیے بھی بہت کارآمد ہوگی، ہم سب کے لیے کارآمد ہوگی۔ آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ثناءخواں حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا
تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضے آج موضوع ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے تو قیامت وہی ہے کہ جس دن وہ انتقال کر جائے، بہت بڑی اس کے لیے قیامت ہے۔ صحیح۔ اور لیکن اس کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے قبر میں وہ ہے سوال و جواب کا۔ تو وہ سوالات کیا ہیں، ان سوالات کے حوالے سے جاننا ضروری ہے۔ علماء حضرات بیان فرماتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن آج چونکہ بطور خاص یہ موضوع شامل ہے تو اس حوالے سے وہ سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہوتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں، فرمائیے کچھ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بلا شبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اسی طرح قبر میں جانے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، اور قبر کے بعد جو حالات و معاملات ہیں اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ ان تمام تر احادیث کو بیان کرنے کا مقصود ہی یہی ہے کہ صرف معلومات نہ ملیں
صرف معلومات میں اضافہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے؟ علم حاصل ہو جانے کے بعد اس کی تیاری کرنا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے بارے میں جب ارشاد فرمایا تو بخاری شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی روایت مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور جن کے دانت بہت زیادہ تیز ہیں، وہ اپنے دانتوں سے زمین کو کترتے ہوئے آتے ہیں، سخت سیاہ کالے ہیں، ان کی آنکھیں سخت نیلی اور دیگ کی طرح بڑی بڑی آنکھیں ہیں، چیختے چنگھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ میت کو بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس سے 3 سوال کرتے ہیں جو روایتوں میں آیا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پھر دکھا کر پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جوابات بھی ارشاد فرمائے، کہا اگر مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کی زیارت کر کے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، یہ تو محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ کافر اور منافق کے جواب ہوں گے ہاں لا ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جو لوگ کہتے تھے بس وہ سنتا تھا اور وہ کہا کرتا تھا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ یعنی کہ وہ افراد جو خود زمانہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی ہے، انہیں بھی جب سرکار کو قبر میں دکھایا جائے گا تو وہ بھی ہاں لا ادری کہہ کر انکار کر دیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں اگر کوئی کافر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر ریسرچ کر لے، تحقیقی مقالے لکھے، لیکن ہے کافر، اتنی ساری معلومات رکھنے کے باوجود جب قبر میں اس سے سوال کیے جائیں گے تو وہاں بھی اپنی معلومات کے مطابق وہ جواب نہیں دے گا، بلکہ ایمان کی بنیاد پر اس سوال کا جواب ہے، اور وہ یہی کہے گا جی مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا تھا۔ لیکن وہ مومن جس نے زمانہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، جیسے ہم آج کی مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمان جنہوں نے کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن جب قبر میں سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا تو مومن حضور کو پہچان لے گا۔ مطلب ان تمام سوالات کا جو جوابات ہے وہ معلومات اور علم کی بنیاد پر نہیں، در حقیقت وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اگر کوئی یہ کہے میں جس طرح پیپرز امتحانات ہوتے دنیا کے اندر، وہ ہم سوالات بھی پتہ ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات کا رٹا لگا لیتے ہیں، یہ سوال آئے گا اور ہم دے دیں گے تو ہمیں پتہ چل گیا جی یہ 3 سوال ہوں گے، 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ان 3 سوالوں کے جواب اسی وقت دے سکیں گے جب ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ بالکل، تو ایمان کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا اس کی قبر میں جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی کھڑکی کھول کر بند کر دی جائے گی، وہاں سے گرم ہوا آئے گی، لپٹیں آئیں گی، بدبو آئے گی، اور پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس مومن کو کہا جائے گا اگر تو جواب صحیح نہ دیتا تو وہ ٹھکانہ بنتا تیرا، لیکن تو نے جواب صحیح دیے تو اب یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ جنت کی نسیم، جنت کی خوشبودار ہوائیں اس کے پاس آئیں گی، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، اور پھر فرشتے فرمائیں گے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے۔ یہ مومن جو تمام سوالوں کی صحیح جواب دے دے گا اس کے ساتھ معاملہ ہے، اور وہ کافر جو ان سوالوں کے جواب ٹھیک نہ دے سکے گا، اگرچہ معلومات بہت ہے لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہے، تو فرمایا اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ 2 ایسے فرشتے عذاب کے مسلط کر دیے جائیں گے جو اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، یعنی اس کی چیخم پکار کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے جو برے اعمال ہوں گے وہ دیگر موذی جانور بنا کر متشکل کر کر اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے، اور قیامت تک یہ عذاب و بھگتتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ ابتدائی سوال میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ عقیدہ آخرت بنیادی طور پر ہمیں ایمان پر استقامت دیتا ہے۔ کتنی کمال بات ہے، یعنی ایمان پر استقامت رہے، اسی کے ساتھ اگر دنیا سے انسان چلا جائے تو پھر وہ سارے ثمرات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے قبر کے سوالات کے صحیح جوابات کے بعد، تو یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ ایمان پر استقامت جو ہے ایک بہت بڑی دولت ہے، نعمت ہے، اس جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی سعد خان صاحب سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آخرت اور فکر آخرت کے حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر روشنی ڈالیں، اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت طیبہ میں علم کا فروغ تھا۔ وہ ہمیشہ علمی حلقے کو ترجیح دیا کرتے تھے اور ہمیشہ چاہتے تھے کہ علم فروغ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک جگہ ذکر کا حلقہ ہے اور ایک جگہ صحابہ مجلس لگائے بیٹھے ہیں جس میں علم کی بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر علم کے حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں علم کی گفتگو ہو۔ تو آخرت کا بھی جو احوال ہے وہ علم غیب سے ریلیٹڈ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کے مابین بیٹھتے تھے تو ہمیشہ آخرت کے احوال سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ایک تو ان کا دل نرم ہو جاتا تھا، دوسرے جس طرح مفتی صاحب نے کہا یہ واقعہ سننے کے بعد وہ ایمان پر اور مضبوطی سے قائم ہو جاتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا ہم جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ میدان حشر کی سختیاں بیان کرتے ہیں تو وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ جب ہم وہاں سے گزریں گے تو کیا ہوگا، اور وہ ان کو تو بشارت ملی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ان پر وہ لرزہ طاری ہو جاتا، وہ سوچ طاری ہو جاتی، جو وہ ان کی کیفیت طاری ہو جاتی، وہ دیکھنے والی تھی۔ میں اسی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کروں، جیسے مفتی صاحب نے کہا قبر کے سوالات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح موت بھی یاد دلاتے رہتے۔ فرماتے ایک صحابی کو فرمایا تم اپنی موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ فرمایا میں فجر کی نماز پڑھوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں عشاء کی نماز پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا دور، میں تو ایک نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف سلام پھیروں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ یہ حالت ہے۔ اور فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ قبروں کی زیارت کرنے جائیں، زیادہ سے زیادہ جائیں، اور یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہی جانا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور کہتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں عمر وہ دن کیسا دن ہوگا جب تم قبر میں ہوگے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا خوفناک فرشتے اور دیکھ کر جن کو ہیبت طاری ہو جائے وہ آئے اور آپ سے پوچھے من ربو کا ما دینو کا، تم سے سوالات کریں تو وہ دن کیسا دن ہوگا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کا جواب عنایت فرما دیں۔ فرمایا ہاں عمر آپ کا میرا تعلق ایسے ہی ہوگا جیسے اس دنیا میں ہے۔ فرمایا ہاں عمر ایسے ہی ہوگا جیسے اس دنیا میں ہے، میں آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ فرمایا قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میرے دائیں ہاتھ پر ابو بکر ہوں گے اور بائیں ہاتھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی آپ فکر نہ کریں۔ پھر عبداللہ بن عمر جو صاحبزادے ہیں ان کے خواب میں حضرت عمر آتے ہیں، تو صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب وہ فرشتے آئے تھے، سوال ہوا تھا؟ فرمایا ہاں نام جس طرح رسول نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح آئے تھے، اور خوفناک اور ہیبت طاری کر دینے والے۔ مجھ سے پوچھا من ربو کا، عمر تمہارا رب کون ہے؟ میں نے فرمایا من ربو کو ماں، عمر سے پوچھنے والے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وہ سوالات کیوں آسان ہو گئے؟ کیونکہ جو تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت رسول، جب ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو سارے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں۔ ماشاءاللہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی اس کے حوالے سے بھی، اور فضائل سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرما دیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں ہی علماء اکرام نے بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی، اپنے اپنے سوالات کے حوالے سے بہت ہی عمدہ معلومات آپ کو اور ہمیں فراہم کی۔ قبر کے سوالات کے حوالے سے بات ہوئی، منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، جوابات ہوں گے۔ قیامت میں جو سوالات ہونے ہیں وہ کس نوعیت کے ہونے ہیں؟ قیامت کے روز جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ قیامت میں ایک پیپر تو آؤٹ کر دیا جو قبر کا پیپر تھا، قیامت کا پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ جی جی، وہ ہوگا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں لوگوں کو بلائے گا تو احوال مختلف بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کفار سے کویسچنز ہوں گے تو تم نے کیا کیا عمل کیا، تم نے ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، پھر اس ایمان نہ لانے کی بنیاد پر یہ ساری خطائیں ہوئیں تو کافر صاف انکار کر دے گا، نام اعمال دیا جائے گا اس کو، کہے گا یہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پھر منہ پہ مہر لگائے گا، پھر اس کے ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ تو حقیقتاً ان کا یہ حساب نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ حساب کی ضرورت انہیں تو صاحب ایمان نہیں ہے، اس کو صرف ایک ذلیل کرنا مقصود ہوگا، اس کی حقارت اور اس کو مزید ہیبت میں مبتلا کرنا مقصود ہوگا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مسلمانوں کو جب لایا جائے گا تو بعض حدیثوں میں جیسے ہے کہ 4 قسم کے سوال ہوں گے کہ تم نے
کتنا علم حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اسی طرح بعض حدیثوں میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جی جی اگر یہ نماز کمپلیٹ رہی تو آگے آسانی ہوگی، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ بعض لوگوں کو بلایا جائے گا، ان سے سب سے پہلے ان کے اعمال میں اخلاص کا سوال ہوگا، جیسے وہ مشہور حدیث مسلم شریف کی ہے کہ 3 اشخاص کو بلا کر اللہ تعالیٰ ان میں ایک شہید ہوگا، ایک قاری صاحب ہوں گے، ایک سخی ہوگا، تینوں کو بالترتیب اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلائے گا، وہ اقرار کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے نعمت دی۔ اب یہ کویسچن ہوگا تم نے اس کا شکرانہ کیسے ادا کیا؟ تو سخی کہے گا کہ وہ شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں لڑا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ قاری صاحب کہیں گے میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، اور سخی صاحب کہیں گے اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر بہت مال خرچ کیا، یہ بطور شکرانہ۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تو اس لیے شہید ہوا تاکہ تجھے شہید کہا جائے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ان کو جہنم میں پھینک کر آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ بعض بندوں کا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا اور کویسچن کرے گا تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ان کے صغیرہ گناہ بیان ہوں گے، وہ سب مان لے گا، اور دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اب کبیرہ کا سوال نہ کر لے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا آج میں نے اپنی رحمت سے تیرے سارے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ کبیرہ بھی باقی ہیں وہ یہاں ذکر نہیں ہوئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اپنے شان کے لائق دھاک فرمائے گا اس کے بعد، حالانکہ اللہ پہلے جانتا ہے سب کچھ کیا ہوگا، اس کے علم میں ہے یہ۔ تو اس طریقے سے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ تو یہ مختلف، لیکن یہ ہے کہ فرادہ اکیلے وہاں پر آئیں گے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایک گروپ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہوں نہ بچانے والا۔ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈبہ پیر جن کو ہم کہتے ہیں، جو اچھے پیروں کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں، اچھے آستانوں کو بدنام کر رہے ہیں، وہ اپنے مریدین کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا تو بے فکر رہو، اب یہ فقیر ہوگا اور جنت کے اعلیٰ درجے اور حوریں ہوں گی۔ مرید وہیں بیٹھا وہ جنت کے اندر سیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک سگریٹ چرس کی ہاتھ میں، اور وہ سارے کے سارے سٹے لگا رہے ہیں۔ اب یہ وہاں پہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب ہوں گے بچا لیں گے، وہ تو پیر صاحب تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، وہاں پہ اکیلے اللہ تعالیٰ ان کو بلا لے گا، بتا بھائی حساب دے۔ اب وہ ڈھونڈے گا پیر کہاں گیا، پیر کہاں ملے گا، پیر صاحب تو پہلے ہی الجھے پڑے ہیں اپنے مسائل کے اندر۔ وہ تو یہ قرآن نے میدان معاشر میں جو ایسے غلط قسم کے لیڈر ہوں گے ان کا اور ان کے ماتحتین کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے کہ وہ کہیں گے تم تو ہمیں یہ کہتے تھے اب ہمیں بچاؤ، تو وہ کہتے تھے بھائی میں تو خود پھنسا پڑا ہوں، تمہیں کہاں سے بچاؤں گے، بڑا غرق ہو جائے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو یہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میدان محشر میں بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کسی کا حساب کتاب نہ ہو، اس لیے کہ جس کا حساب و کتاب ہو گیا سرکار نے فرمایا وہ بچ نہیں پائے گا۔ اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب ہی داخل جنت کر دے، اور وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑا حساب جو ہے نا وہ ہے حقوق العباد کا۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر کر لیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حق میں کوتاہی کریں گے وہ معاف فرما دے گا، بڑے بڑے کبیرہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر ہم نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے، روحانی تکلیف پہنچائی ہے، مذاق اڑا کر، طنز کر کے، بہتان لگا کے، بلیک میل کر کے، یا اس کے مال کو غصب کر کے بھی روحانی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان ظالم مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے سلسلے میں اس سے جو کویسچنز کرے گا وہ بڑے خطرناک ہوں گے، اس میں بچنا بہت مشکل ہے، اور وہ لازم کھڑا کیا جائے گا۔ اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے، بس میں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف جو ہو حق اللہ میں کوتاہی کی ہوتی ہے، اور مزدلفہ میں آتے ہیں تو حقوق العباد کی کوتاہی معاف ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنا ضابطہ قاعدہ تبدیل فرما لیتا ہے۔ مظلوم ضرور کھڑا ہوگا، لیکن یوں ہوگا کہ چونکہ پہلے اللہ نے اگر اس کی حج کو قبول فرما لیا تو یہاں مظلوم کو اس سے راضی فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور مظلوم مر گیا، یا مظلوم دنیا سے چلا وہ کہیں اور چلا گیا، اب معلوم نہیں، تو ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں کثرت سے، اور کچھ ثواب جاریہ کر دیں۔ جب آپ میدان معاشر میں اس کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور آپ کا ایصال ثواب، آپ کی دعاؤں اور آپ کے ثواب جاریہ کا ثواب بدلہ پہاڑوں کے برابر اس کو نظر آئے گا، تو وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے، کیونکہ یہ ایسا ہوگا نہیں، حدیث میں نہیں ہے، میں منظر کشی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بعض جگہ ہے ایسا، وہ میں بتاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راضی کر دے گا۔ کیونکہ ایک جگہ ایسے ہی ہوگا
ایک ظالم مظلوم کھڑا ہوگا تو اس کے پہلے سب معاملات ذکر کیے جائیں گے، اس کے بعد ظلم کے مطابق اس کے نیکی نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بھی حساب پورا نہیں ہوگا، تو برائیاں اس کے ڈالے جائیں گے، تب بھی حساب پورا نہیں ہوگا۔ تو وہ مظلوم کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی بھی میرا حساب باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوپر دیکھ، وہ دیکھے گا تو جنت کے محلات نظر آئیں گے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے دے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ظالم بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، جنت میں چلے جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہوگا کہ جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی، ایک جنتی سامنے سے گزرے گا تو ایک آگے آ کر کہے گا کہ یا رب کریم میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے گا۔ وہ کہے گا تمہیں یاد ایک دفعہ میں نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا؟ اس کو یاد آ جائے گا۔ وہ کہے گا ہاں کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سفارش کر دے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں ایک بار پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اس کو بھی جنت میں لے جا۔ تو یوں حساب و کتاب کی کیفیت سے اللہ ہمیں محفوظ کرے، یہی بہتر ہے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ کیا کہنا ہے؟ علماء حضرات بھی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگرچہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ الہی آسیم استغفر اللہ، الہی آسیم استغفر اللہ، توئی فریاد رس الحمدللہ، ندارم ہے چیزیں تو شاعراہ، ندارم ہے چیزیں تو شاعراہ، بجز لا تقنطو من رحمت اللہ، بجز لا تقنطو من رحمت اللہ۔ حاضر تو ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے عقیدہ آخرت اور اس کے تقاضے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بہت اچھے انداز میں ان چیزوں کو، ان امور کو ہائی لائٹ کیا کہ جن کے حوالے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور اس میں ایک بہت بنیادی بات جو آپ بھی صرف نظر نہ کریں اور اسے معمولی نہ سمجھے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آخرت، اگر عقیدہ آخرت آپ کے پیش نظر ہے تو ان دونوں چیزوں کو بہت پیش نظر رکھیں، چونکہ اسی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اسی کے سبب اس کے نامہ اعمال میں گناہ آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر زندگی میں پیش نظر رکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخرت میں اس کے ثمرات بہت اچھے مل سکتے ہیں۔ تمام یہ قیامت کی ہولناکیاں بھی ہیں، وہ تمام چیزوں کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ اس طرف سے غفلت تو ہے ہی، تیاری کیسی کی جائے آخرت کی کہ انسان جو اس دنیا سے جائے تو وہاں پر اس کو ثمرات منتظر ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رئیس بھائی، بالکل اختتامی مراحل میں یقیناً ایک اہم سوال ہے جی، اور جیسے کہ ہم نے ابتداً بھی آپ سے عرض کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو جو ہے وہ دارالعمل بنایا، جی جی، اور اس کا تمام تر جو نتیجہ ہے وہ روز آخرت پر منتج ہے۔ جو کچھ ہم نے یہاں کرنا ہے اس کی جزا بھی اور سزا بھی دونوں روز آخرت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملنے والی ہے۔ جب یہ بات اور یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو پھر وہ تمام امور جن کے کرنے کا حکم ملا ان کی طرف رغبت خود بخود بڑھ جائے گی، چونکہ انسان کی دو کیفیتیں ہیں، یا تو کسی چیز کے شوق میں کوئی کام کرتا ہے یا کسی چیز کے خوف سے کسی کام سے رکتا ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ جو اہل شوق ہیں ان کے لیے جنت کی کیفیات کو بیان فرمایا، بالکل، اور جو اللہ کے شوق میں یا جنت کے شوق میں کام نہیں کر رہے بلکہ وہ نفس کی سرکشی پر آمادہ ہیں، پھر انہیں جہنم کا خوف دلایا گیا، وہاں کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ تو دوسری کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، چونکہ وہ جو دو چیزیں جو ہم نے ابھی بیان کی، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حق اللہ کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر حق اللہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، اور حقوق العباد کیسے ادا کرنا ہے اس کی ڈائمنشنز بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور کی سیرت کو چھوڑ کر حقوق العباد کی ادائیگی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کو محفوظ رکھیں، چونکہ تمام تر کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان محفوظ نہ رہا تو پھر یہ ساری نیکیاں جتنی آپ خیر کے کام یہاں پر جمع کر لیں، اگر ایمان معاذ اللہ محفوظ نہیں رہا تو یہ کوئی نیکی روز قیامت کام آنے والی نہیں ہے۔ تو آپ نیکیاں جمع کیجیے، حقوق اللہ بھی ادا کیجیے، حقوق العباد بھی ادا کیجیے، کہیں غفلت کوتاہی نہ ہو۔ اگر غفلت کوتاہی ہو بھی جائے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، نیکیوں کو مٹانے کے لیے گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکیوں کی کثرت کیجیے، لیکن ایمان کی سلامتی کی طرف سب سے زیادہ دھیان دیجیے۔ ایمان محفوظ رہا تو انشاءاللہ روز حشر کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا مفتی سعد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ اب آخری مراحل میں کنکلوژن کی جانب ہے، تو جب یہ تمام ہولناکیاں آخرت کی جو ہے ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان غفلت میں مبتلا نظر آتا ہے، اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سب سے پہلے جو اس معاملے میں غفلت کا شکار ہوتا ہے
وہ بہت بڑا بدنصیب ہے، یہ بات جان لیجیے۔ اگر میرے نظریے سے اس کو دیکھا جائے، میں آپ کو کہوں 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ نفس کے پیروکار ہو جاتے ہیں، جو اپنے خواہشوں کے پیروکار ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ ہمہ وقت لڑائی، وہ جہاد اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی پر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ابھی ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ اچھا جی، اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، عدو و مبین ہے، دشمن ہے، اور یہ بہکاتا ہے جس کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق مضبوط کرنا۔ اور تیسری ایک چیز ہے جو عموماً میں معاشرے میں دیکھتا ہوں، نوجوان طبقے میں، کیونکہ میں بھی ایک طرح سے ان کے درمیان ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ گو ود دا فلو والے لوگ ہیں۔ ہم جس طرف سوسائٹی جا رہی ہے اس ڈگر جانا بہت آسان ہوتا ہے، گو ود دا ٹرینڈ جس طرح ہم کہتے ہیں۔ ہوا کے رخ میں اب کوئی نوجوان مسجد میں آنا لگ جائے، کہا تم بھی مسجد آؤ گے، اور پھر کوئی داڑھی رکھ لے، ٹوپی رکھ لے تو اس پر طنز کرتے ہیں، تو اس چیز سے گھبرا کر نوجوان پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی تنقید بھی کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، میں اپنے اتباع کس کی کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آخرت پر مضبوطی جب ہماری ہوگی تو پھر انشاءاللہ نفس سے لڑنا بھی آسان ہوگا، شیطان کے بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ معاشرے میں الگ بھی اور معاشرے کو تبدیل کرنے کا سبب بھی بنیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ چونکہ مفتی صاحب یہ رات اس کے حوالے سے ممکنہ شب قدر ہے، اور ہی حتی مطلع الفجر فرمایا گیا ہے، سلامتی والی رات ہے، تو یہ فرمائے گا آج کے اس موضوع سے جو پیغام مل رہا ہے، آج تک زندگی گزاری جیسے گزاری، آج اگر آپ کی بات، آپ تینوں حضرات کی بات سن کر کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اور عقیدہ آخرت کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو کیا پیغام دیجیے گا ان کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہے سب کا ایمان، تو یقیناً اس کی تیاری کے لیے علم دین کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ وضو کیسے کریں گے، غسل کیسے ہوگا، کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں، نجاستوں کی پہچان آپ کو حاصل ہے، اسی طرح ہماری بچیاں ہیں تو حیض و نفاس کے مسائل، کیونکہ اس سے طہارت وجود میں آتی ہے جو نماز کے لیے شرط ہے۔ شرط اگر یہ شرط ہی پوری نہیں ہوگی تو صلاۃ نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہوگی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آخرت میں جو پہلا سوال جو بعض حدیثوں کے مطابق نماز کے بارے میں ہوگا، اس میں آپ ناکام رہے۔ بالکل۔ اسی طریقے سے آخرت کی تیاری بہت مشکل ہو جائے گی۔ جب علم نہیں ہوگا تو حرام کمائیں گے، علم نہیں ہوگا تو نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑیں گے، اور بعض وقت گناہ کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہوں گے۔ علم نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے کہ اللہ نہ کرے ایمان ہی برباد ہو جائے۔ اس علم نہ ہونے کی وجہ سے تو جب کہ عورتیں کرائسس میں مبتلا ہوتی ہیں تو چیخ پڑتی ہیں، اے اللہ یہ تیرا کیسا ظلم ہے، ہمارا گھر ہی نظر آیا تجھے، تو ہمیں بھول گیا بالکل، اوپر بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، معاذ اللہ، یوں ایسے ایسے گندے گندے جملے وہ بولتی ہیں۔ کیوں؟ علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی۔ تو علم ہو انسان کو، بھئی یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کفر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اسلام کی ضروری چیزیں ہیں، بس یہ سب سے پہلے لوگ سمجھ جائیں۔ دوسرا ایک ماحول کریٹ کرنا، گھر کا سرپرستی جب بالکل بے پرواہ ہوگا، 24 گھنٹے ہمارے گھر میں، 24 گھنٹے میں ایک بار بھی موت کا ذکر نہ ہو، قبر کا نہ ہو، میدان حشر، جنت دوزخ کا ذکر نہ ہو، تو غفلت تو ہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے، پچھلے پورے سال دیکھ لیں گھر میں ان ٹاپکس پہ کبھی کلام ہوا ہے، اور ہمارے گھروں میں اگر موت کی بات ہونے بھی لگے تو عورتیں گھبرا جاتی ہیں، بھائی زیادہ موت کی باتیں نہ کرو، یہ کہ اچھے ماحول میں تم مرنے تو نہیں والا، پہلے تو اس سے پوچھ تم مرنے تو نہیں والا۔ وہ سمجھتی ہے موت کا ذکر ہوگا تو یا تو ابا صبح مردہ قبر اس میں پائے جائیں گے بستر پہ، یا میری روح قفس سے انسرے سے پرواز کر چکی ہوگی۔ کوئی قبولیت کا لمحہ بھی ہوتا ہے، ذرا اچھی اچھی باتیں کرو۔ اچھی بات ہے، حالانکہ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کہ سرکار کی زیارت اس پر موقوف ہے۔ میں صحیح آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر آدمی نیک مرے گا نا، وہ کبھی دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، مرتی ایسا اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، اس کی روح جاتی ہے سیدھی عرش الہی پر سردریز ہوتی ہے، 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اور وہ اس کی قبر میں ایک بہت ہی خوبصورت صورت آتی ہے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے بعد۔ تو پوچھتا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو قیامت تک تجھے مانوس کرنے کے لیے تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر میدان محشر میں وی آئی پی پروٹوکول، عرش کا سایہ، فرشتے، سب کو ہٹا دیا گا، ہٹ جاؤ۔ نبی کریم نے فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ اور یہ وی آئی پی پروٹوکول ملیں گے آخرت کے اندر۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو
علم دین پہ گھر میں ماحول بنائیں اور عقیدہ آخرت کے اثرات کو اپنے اوپر مرتب ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی سعد صاحب ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری کا، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تو ہمارے ساتھ آخر تک ہوتے ہیں روزانہ ہی، کیونکہ اس کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ اظہار عقیدت کا ہے، اس کے بعد اذان فجر ہے، اور اس کے بعد آپ کے مسائل آپ شامل کرتے ہیں سوالات کی صورت میں، اور قبلہ مفتی صاحب جو ہے جوابات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات ہوئی، بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے مال، اسباب، صحت، بچوں اور اپنے فیوچر کے حوالے سے جتنا سنجیدہ نظر آتے ہیں، اتنی سنجیدگی اگر عقیدہ آخرت کے حوالے سے آ جائے تو ہمارے اعمال اور افعال بھی درست ہو جائیں گے، فرد بھی درست ہو جائے گا، اور ایک بہترین آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔